السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صحیح بخاری سے ہم دل کو نرم کرنے والی احادیث پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم صحیح بخاری سے 6480 سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ باب ہے اللہ سے ڈرنے کی فضیلت کا بیان۔ صحیح بخاری 6480۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں نے کا ایک شخص جسے اپنے برے عملوں کا ڈر تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش ریزہ ریزہ کر کے گرم دن میں اٹھا کے دریا میں ڈال دینا۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ جو تم نے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس پر صرف تیرے خوف نے آمادہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کو اپنے برے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوف آ گیا، اور اسی خوف کی وجہ سے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری جو لاش ہے وہ ریزہ ریزہ کر کے اس کو گرم دن میں دریا میں ڈال دیں۔ تو جب مطلب اس کو اتنا خوف آیا کہ مطلب میری لاش جو ہے وہ شاید قبر میں نہ جائے، یا وٹ ایور دا ریزن واز۔ تو جب اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، اور وہ دوبارہ سے بالکل ویسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ مطلب آپ کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی بات کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ نیکسٹ حدیث صحیح بخاری 6481۔ یہ بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و اولاد عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا، باپ کی حیثیت سے میں نے کیسا اپنے آپ کو ثابت کیا؟ لڑکوں نے کہا کہ بہترین باپ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں جمع کی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے پیس دینا، اور کسی تیز ہوا کے دن مجھے اس میں اڑا دینا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے اس پر وعدہ لیا۔ چنانچہ لڑکوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا۔ چنانچہ وہ ایک مرد کی شکل میں نظر آیا۔ پھر فرمایا، میرے بندے، یہ جو تو نے کرایا ہے اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا، تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس پر رحم فرمایا۔ میں نے یہ حدیث عثمان سے بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلمان سے سنا، البتہ انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے تھے کہ مجھے دریا میں بہا دینا۔ اور نیکسٹ اس کے بہت سارے راوی ہیں، اور نیکسٹ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ تو یہ بھی سیم اسی سے ریلیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی فضیلت ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے جی صحیح بخاری 6482۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے تمہارے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں واضح ڈرانے والا ہوں، پس بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات ہی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر نکل گئے اور نجات پائی، لیکن دوسری جماعت نے اسے جھٹلایا اور دشمن کے لشکر نے صبح کے وقت اچانک انہیں آ لیا اور تباہ کر دیا۔
تو یہ جو حدیث ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس میں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ آپ کا آپ کے القابات ہیں، آپ کے نام مبارک ہیں، خوشخبری دینے والا، بشیرم و نذیرہ، اور ڈرانے والا. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور کلام اللہ کی مثال، یہ مثال ایسی ہے کہ جو اس شخص جیسی ہے کہ جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہارے دشمن کا لشکر دیکھا. تو ہمارا دشمن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ روز اول سے جو ہے وہ شیطان ہمیں مطلب ہی urges us to commit sins. تو ہمیں اپنے دشمن سے ہر لمحہ محتاط رہنا چاہیے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم بچ جائیں گے، یا ہم پہ اٹیک کر ہی نہیں سکتا، we can't commit sins. تو لیکن حدیث پاک کے مطابق کہ every son of Adam commits sins, but the best are those who repent and turn to Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلب جو یہ بات بھی حدیث میں ہے نا کہ شیطان آپ پر آگے سے حملہ کرے گا، پھر مطلب پیچھے سے کرے گا، اوپر سے نیچے سے، یہ ساری ڈائریکشن کا بھی ذکر ہے حدیث مبارکہ میں. تو یہ وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے دشمن سے بہت زیادہ کیئرفل اور محتاط رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کلام اللہ سے بہت زیادہ لیں، ہدایت لیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، نہ کہ انحراف کرنے والوں میں شامل ہوں. ادروائز جو ہے وہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں اچک لے گا اور تباہ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ حدیث ہے آپ 6483. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہ آئے اور آگ میں گرتے رہے. اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کے اسی میں گرتے جاتے ہو. تو یہ بھی ریلیٹڈ ہے پچھلی حدیث کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مثال اور میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم آگ جلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں پروانے یا کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر گرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آگ جلانے والا اس میں سے انہیں نکالنے لگا اور وہ قابو میں نہیں آیا اور وہ اس میں پیدر پہ گرتے رہے، اور اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کے اسی میں گرتے جاتے ہو. تو جیسا کہ سورہ واقعہ میں بھی ہے کہ پچھلے لوگوں میں جو ہوں گے وہ قلیل لوگ ہوں گے جو کہ مطلب وقلیل من الآخرین ہے نا. تو مطلب کہ کم لوگ ہوں گے جو پچھلی امتوں میں ہوں گے جو کہ جنت میں جائیں گے. تو جو فرسٹ لوگ تھے، جو پہلے آنے والے جو گزر گئے ہیں، ان میں ریشو زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام اللہ چلیں اور مطلب لیٹس اینڈ دس. I don't know what happened.
ہمیں بہت زیادہ ہدایت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. جزاک اللہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا ایسے ہی ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں ہمیں پیارے رسول کی پیروی عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ آگ سے بچائے جائیں گے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچا کر اس کی رحمت میں داخل ہوں گے، اس کی نعمت بڑی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ ہم آگے اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دل، بعد از ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے انہیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ اور عنایت فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کی کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو اور ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. تو اس میں جو ہے ہم جیسے پیچھے پڑھ چکے کہ ہدایت کا رستہ کون سا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتاب ہے، اس سے جو بھی ہدایت پانا چاہتا ہے وہ اس کی جو محکم آیات ہیں اس پہ اس کا عمل ہوتا ہے. پھر اس میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھ چکے کہ اللہ کون ہے، بتایا گیا تھا وہی ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے. تو اب اس سارے کے بعد جو ہے اس آیات میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی جا رہی ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ اپنے لیے جو ہے ہدایت پہ استقامت پانے کی دعا ہے. اور یہ ایسی دعا ہے کہ اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے کہ دیکھیں کہ اس میں یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، ہمیں تو سیدھے رستے پہ لگا چکا، تو نے جو راستہ کلیئر ہوگا. دیکھیے کہ کتنی ساری نشانیاں ہم پڑھتے ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمارے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل سچے اور کامل دین پر ہیں اور ہمارا دل بھی ہدایت پا جاتا ہے، ہم باعمل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور جو ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس پہ بھی ہمارا عمل باقی نہیں رہتا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد از ہدیتنا اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے. اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے واسطے رحمت عطا فرما کہ تیرا نام کیا ہے، وہاب ہے. وہاب یعنی سب سے بڑھ کے دینے والا. تو یہ اپنے لیے جو ہے خصوصیت کے ساتھ اپنے دل کو محفوظ کرنے کی دعا ہے، یہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اور ایون آپ جو ہے جو اتحیات میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اس کے بعد بھی ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر بار ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے. کیونکہ دیکھیے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہاں چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کو اپنی ہدایت کی طرف، اپنے دین کی طرف پھیر. اسی سے ملتی جلتی دعا نا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما. تو وہ بھی اسی سے ملتی جلتی دعا ہے کہ ہم جو ہے اسلام پہ ثابت قدمی مانگتے ہیں. آگے ہے آل عمران آیت نمبر 9. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ اس دن جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف الميعاد نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے. یہ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے آخرت پر ایمان یعنی اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اے پروردگار تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن یعنی قیامت کے دن، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس دن جو ہے ہم پہ رحم فرمانا. آیت نمبر 10.
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لا تغنی عنہم، ہرگز نہ کام آئیں گے ان کے اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کچھ بھی، واولئک ہم، اور وہ ہیں وقود النار، ایندھن آگ کا۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ کچھ مال کام دے گا نہ اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ تو اس میں جو ہے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی کہ کفر کیا اللہ سے، اور وہ کفر کون کرتا ہے وہ ہم پیچھے جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہر طرح سے پیش کریں گے، معذرتیں پیش کریں گے، مال و دولت پیش کریں گے کہ ہمیں جو ہے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ہم جو ہے کچھ مال دے دیں جو ہے ان کا، نہ اور یا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پیش کر دیں فدیے کے طور پہ کہ ہماری جو ہے جہنم سے خلاصی ہو جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نہ مال ان کے کام آئے گا نہ ان کی اولاد، یعنی ساری زندگی یہی ہے جس پہ انسان اپنی ساری زندگی سپینڈ کر دیتا ہے، یا مال کمانے میں یا اولاد کی خوشیوں میں، اولاد کو جو ہے اولاد کی جو ہے زندگی بنانے میں انسان لگا رہتا ہے۔ اور اگر وہ سب کچھ کرے لیکن اس کے ساتھ صحیح ہدایت شامل نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر اس کے کوئی کام نہیں آئے گا بلکہ وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہے گا۔ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اس سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا ہے اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ تو کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کر دینا، ایمان کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کر دینا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے۔ اب دیکھیے کہ کیا صورتیں ہیں کہ آپ کافر ہیں، کس چیز کا آپ انکار کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ جو ہے خدا ہی کو نہ مانیں۔ کچھ لوگ تو بالکل ٹوٹل ایتھسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی رب کے ماننے کے ہی قائل نہیں ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی خدا کو مانتا تو ہے لیکن وہ اس کے اقتدار اعلیٰ کو نہیں مانتا، یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو ریلیجن ہے یا چرچ ہے اور جو اسٹیٹ ہے وہ سیپریٹ ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مسجد اور اسٹیٹ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ مسجد کا قانون اسٹیٹ پہ اپلائی ہو، جیسے کہ ہمارے یہاں ہے کہ شریعت کو جدا کر دیا گیا ہے سیاست سے، یعنی جو بھی نظام ہے آپ کا اسٹیٹ کا اس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی چیز کفر میں آتی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اس کو اپنا اور سائری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے، یعنی مانے تو صحیح، جیسے اللہ کو تو مانتے ہیں کافر، فار ایگزامپل ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، ایک خدا کو تو مانتے ہیں وہ، لیکن اس کو جو ہے واحد نہیں مانتے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کا بھی یعنی مانتے ہیں، کسی کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں کفر میں، یعنی ایک تو یہ کہ یا خدا کو نہ ماننا، دوسرا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرنا، اور تیسرا ہے کہ اسے واحد مالک نہ ماننا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تو یہ جو دوسرا یہ اسی شرک سے ہی ملتا جلتا ہے کہ اس کو تو مانتا ہے لیکن واحد اسی کو نہیں سمجھتا، تو اس کو جو ہے یعنی کہ علم اور قانون کا منبع یعنی نہ سمجھے، یعنی کہ علم بھی اللہ کی طرف سے ہے، قانون بھی اسی کا، شریعت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ جیسے دوسرے پوائنٹ سے اور تیسرے پوائنٹ سے تھوڑا ملتا جلتا ہی ہے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایت اپنے احکام پہچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ تو تیسرا یہ کہ کچھ لوگ فار ایگزامپل بائی نیچر وہ اللہ کو تو مانتے ہیں کہ ان کے دل میں ہے کہ ایک خدا اعلیٰ ہے، لیکن وہ کسی پیغمبر کی پیروی نہ کریں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے ہدایت بھیجی ہے، جنہیں ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، جنہیں واسطہ بنایا ہے لوگوں تک اس کے احکام پہنچانے کا، اس کی شریعت واضح کرنے کا، یعنی کہ پیغمبر، انہیں تسلیم نہ کریں، یا پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے۔ اب یہ چیز بھی ہے، فار ایگزامپل آپ کہیں گے کہ کرسچن تو مانتے ہیں نبی کو تو وہ تو پھر مسلمان ہوئے، نہیں، بلکہ ان میں کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یعنی بعض کو اپنی پسند سے مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، اپنی پسند اپنے تعصبات کی بنا پر کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ تو یہ چیز بھی آپ کو کافر بنا دیتی ہے کہ اگر پیغمبروں میں سے کسی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے اب ہم ہیں مسلمان، ہم تمام پیغمبروں پہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں معلوم ہے وہ برحق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے کتابیں لے کر آئے تھے، اپنے
اپنے ادوار میں، لیکن ان کی کتابیں کیونکہ تحریف شدہ ہیں، اس لیے قرآن ہی حقیقی اور اصل ہدایت کا منبع ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیغمبروں کے درمیان جو تفریق کرتے ہیں تو یہ چیز کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ پانچواں یہ کہ پیغمبر نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اب فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے، اب اگر جو ہے کوئی اس کا انکار کر دے کہ نہیں فرض نہیں ہے، تو اس نے جو ہے ایک بیسک جو عقیدے کی چیز تھی، ایک بیسک ستون تھا، اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا ہے، تو وہ بھی شخص کافر ہو گیا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ہمیں ہر چیز کو قبول کرنا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ہمارا عمل دیکھیے، عمل ہونا اور چیز ہے، قبول کرنا اور چیز ہے۔ پہلے آپ قبول تو کرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ مانتا تو ہے نا کہ یہ فرض ہے، تو وہ پھر کفر کے درجے میں نہیں آتا۔ لیکن یہ کہ نماز obviously کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کافر اور مومن میں فرق کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ کہ وہ انکار تو نہیں کرتا، تو اس لیے وہ داخل تو ہے اسلام کے دائرے میں۔ اسی طرح سے کوئی زکوٰۃ پہ اس کا ایمان تو ہے کہ یہ فرض ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتا اپنے نفس کے لالچ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو وہ کافر نہیں ہو جاتا اس وجہ سے۔ لیکن یہ کہ وہ جو ہے اس کو، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فرض ہی نہیں ہے، یہ نماز فرض ہی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لیا نہیں پڑھی کوئی فرض نہیں ہے، اس طرح سے اگر کوئی عقائد رکھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے، اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ تو چھٹا جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ مان تو لے لیکن عملاً جو ہے وہ کمپلیٹ نافرمانی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں یہ ہے لیکن آج کل کون دین پہ عمل کر سکتا ہے، یہ تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں عمل والی، یعنی وہ بالکل ٹوٹل نافرمانی پہ ہے اور نافرمانی پہ اصرار بھی کرتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی جیسے کمزوری ہے نماز کی فار ایگزامپل یا کسی چیز کی، لیکن وہ کبھی پڑھ بھی لیتا ہے یہ، اور ٹوٹل وہ نافرمان نہیں ہے، جمعہ یا کوئی اس طرح سے پڑھ ہی لیتا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ نافرمانی کرے اور پھر اس پہ اصرار کرتا رہے اور وہ اپنی جو زندگی کی بنا ہے وہ اطاعت پر نہیں نافرمانی پر رکھے۔ اب یہ ہمارے لیے بہت کھلا درس ہے اس میں۔ فار ایگزامپل ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ایگزامپل فار ایگزامپل سوشل میڈیا سے آپ لے لیں، سوشل میڈیا پہ جیسے ہے کہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، لیکن اگر آپ فار ایگزامپل کسی بری اس کی طرف ہیں اور پھر یہ کہ ہم اپنے گناہ پہ اصرار کرتے رہیں، اس چیز کی طرف ہم بار بار جائیں، کوئی چیز ہے کوئی غفلت والی چیز ہے پھر ہم اس کی طرف بار بار جائیں، تو اس میں کیا ہے کہ ہم عملاً نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور اس پر اصرار بھی کر رہے ہیں۔ تو کئی ساری چیزوں کے آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، اب یہ کہ اگر وہ غلطی سے کبھی اس میں مبتلا ہو گیا تو وہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ گناہ پہ اڑا رہے پھر وہ کہے کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے، اب میں تو اتنا گناہ گار ہوں، اب میں تو نیک ہو ہی نہیں سکتا، وہ بار بار اس گناہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اب اس کا کیا مراد ہے کہ وہ جو ہے عملاً جو ہے ٹوٹل اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں، ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو ایک کفر ہے جو کہ ایمان سے یعنی اپوزٹ ہے، وہ ہے انکار کرنا، رد کرنا، وہ یہ 6 چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھ لی۔ دوسرا کفر ہے اللہ کی شکر کے مقابلے میں کفر، یعنی ایک ہے کہ آپ جو ہے اس کی نعمتوں پہ اس کا شکر کریں، لیکن دوسرا ہے آپ جو ہے اس کی نعمتوں کا کفر کریں، اس کی نعمتوں پہ جو ہے اس کے شکر گزار بندے نہ پڑیں۔ تو شکر کے معنی ہے نعمت جس نے دی ہے، انسان اس کا احسان مند رہے، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے، اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے یا اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے۔ تو یہ بھی ایک کفر کی ہی اگزامپل میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے لیکن آپ نے تعبیر کر دی کہ مجھے فلاں کی وجہ سے ملی یا فلاں نے یہ دی ہے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہم شکر گزار انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی نے ہم پہ کوئی احسان کیا، آپ کا کوئی فار ایگزامپل قرض تھا
اور قرض کے لیے آپ کو اس نے رقم دے دی، آپ نے بعد میں جمع کر کے نہیں، آپ بعد میں آپ کو آسانی ہو گئی کہ آپ نے اس ٹائم فوراً اپنا قرض ادا کر لیا، بعد میں آپ اس کو ادا کر دیں گے، تو آپ اس کے شکر گزار رہے ہیں کہ اس نے آپ پہ احسان کیا، تو آپ اس کے شکریہ کے طور پہ آپ اس کے شکر گزار ہیں۔ لیکن اب اس کی حقیقی جو شکر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ رب کی ذات کا ہے، اسی نے جو ہے اس شخص کو توفیق عطا فرمائی، اس کو مال دیا۔ تو یہ کہ انسان جو ہے اب اس کے علاوہ کسی اور کا شکر ادا کرے، یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کے علاوہ کسی اور کا شکر ادا کرے، اس کی جو ہے نعمت سمجھے، تو اس کی یعنی وہ ناقدری کرے یا اسے ضائع کر دے اس نعمت کو، اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے، اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکرے پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، ہم آگے سے کیا کریں کہ نہ تو اس کا شکر ادا کریں، نہ اس کی نعمتوں کی قدر کریں، بلکہ اس کی نعمتوں کو کسی غلط جگہ پہ استعمال کرنے لگے۔ فار ایگزامپل پیسہ، مال و دولت ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے ٹوٹل اس کی نافرمانی میں استعمال کیا ہے تو یہ چیز کس میں آتی ہے؟ ایک تو شکر کے اپوزٹ والا کفر میں آتی ہے کہ اس کی نعمت کی قدر نہیں کی، دوسرا یہ کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے غدار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، کہ ہم جو ہے اس کی عطا کی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے معنی ہیں اس آیت کے، کہ جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی یہ تمام رویے جو ہم نے پڑھے ہیں کفر کے رویے ہیں، تو اب وہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اللہ کے مقابلے میں نہ مال اس کے کام آئے گا، نہ اولاد، بلکہ وہ خود دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو آگے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک جو ہے شروع ہو رہا ہے کفر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم کل یہاں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی پڑھا آیات مبارکہ میں، اور جو بھی ہم نے حدیث پڑھی ہیں، حدیث بھی الحمدللہ اس باب کی جو حدیث ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، ان پہ جو ہے دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ آل عمران سے بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا اس سے بھی ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے، یا اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح معنوں میں باعمل بنا، جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمیں نہیں معلوم ہے ہمیں اس کا علم عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، جانے میں انجانے میں، ان سے درگزر فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، یا ارحم الراحمین، ہمیں بے حساب بخش دے۔ اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کو دیکھ، تو اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ربنا حب لنا من لدنک رحمہ، ربنا حب لنا من لدنک رحمۃ وآتنا من لدنک ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من لدنک رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔